آج ایک اور بہت ہی افسوسناک ٹرین کا حادثہ ہوا ہے رحیم یار خان کے قریب، اور اس حادثے کے حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن ماضی میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں ایسا کوئی ٹرین کا حادثہ ہوتا تھا تو موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے، ذرا سنیں. میرے خیال میں ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے. کہیں بھی دنیا کے اندر جو کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے، کیونکہ ریزائن جب تک وہ نہیں کرتا انکوائری اس کے نیچے انکوائری نہیں صحیح ہو سکتی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جی سمسام بخاری صاحب، عمران خان صاحب کا ہم نے ایک پرانا کلپ چلایا ہے جب سعد رفیق صاحب وفاقی وزیر ریلوے تھے، تو اس وقت جب ایک حادثہ ہوا تو عمران خان صاحب نے وزیر ریلوے کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا. اب شیخ رشید صاحب وزیر ریلوے ہیں اور کئی حادثات ہو چکے ہیں اور انہوں نے نہ استعفیٰ دیا ہے نہ ان کو استعفے کے لیے کہا گیا ہے. میں آپ سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وزیر ریلوے جو ہیں وہ اگر استعفیٰ نہ دیں تو ان کے جو سبارڈینیٹس ہیں وہ ایک صاف اور شفاف انکوائری کریں، کیونکہ یہ سوال پہلے عمران خان صاحب بھی اٹھایا کرتے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد صاحب، میں صبح سے جب یہ حادثے کا پتہ لگا تو میں نے جو ریلوے حکام سے پوچھا ہے تو جو ابھی تک ان کا خیال ہے، ظاہر ہے میں تو وہ انکوائری نہیں کر رہا، جو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بہرحال ایک نیگلیجنس کا واقعہ ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی اتفاقیہ ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کے نیچے بالکل شفاف انکوائری ہوگی اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو جو ہے بالکل فارغ ہونا پڑے گا اور فارغ ہونا چاہیے. اچھا، خرم دستگیر خان صاحب، آج اپوزیشن نے اس پر بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا جی شیخ صاحب نہ صرف استعفیٰ دیں بلکہ ان کے خلاف ہم مقدمہ بھی درج کرائیں گے. لیکن جب ماضی میں اس طرح کے حادثات ہوتے تھے تو کبھی آپ کی حکومت کے جو وزیر ریلوے تھے انہوں نے تو استعفیٰ نہیں دیا، تو اب آپ کیوں شیخ صاحب سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں؟ میٹ صاحب، جولائی 2018 سے لے کر اب تک ایک نہیں 79 چھوٹے بڑے ٹرین کے حادثات ہو چکے ہیں جب سے محترم شیخ صاحب نے یہ وزارت سنبھالی ہے. اور یہ جو شدت آئی ہے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ریزائن کریں، صرف جون 2000 ابھی جو چند دن پہلے مہینہ ختم ہوا ہے اس میں 20 واقعات ہوئے ٹرین کے حادثات کے. لاہور یارڈ سے شروع ہوا غالباً 3 جون کو اور پھر 20 اوپر چلے. اب اس میں پہلی تو بات ہے کہ محکمے کو کروڑوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے. اس سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں. اگر تو ہوتا نا کہ جی حکومت نہیں آئی ہے 1 مہینہ ہوا، 1 سال کا ریکارڈ اب سامنے آ گیا. غالباً پاکستان کی تاریخ میں اتنے زیادہ حادثات 1 سال میں نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو وزیر صاحب نے جن افسران کو بھی، آپ کو شروع میں آپ کو پتا ہے افسران کا بھی معاملہ بڑا اٹھا، کچھ لوگوں نے وہاں سے ریزائن کیا، کچھ نے چھٹی لے لی سیکریٹریز نے کہ جی یہ تو بڑی یہاں بد زبانی کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہاں یوں محسوس ہو رہا ہے، خاص طور پہ ایک صاحب کے بارے میں جو وہاں آپریشنز کے انچارج ہیں، کہ یہ بالکل اس معاملے سے جو ہے نابلد ہیں اور نااہل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس میں نااہلی جو ہے، جب وزیر اعظم چلیں ہم نے تو ریزائن نہیں کیا لیکن جو شخص یہ کہتا تھا کہ ریزائن کرنا چاہیے وہ اپنے وزیر کو ریزائن کیوں نہیں کروا رہے؟ اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ 79 حادثات کیسے ہو گئے؟ اس میں جو ہیں اب 10 پاکستانیوں کی جانیں جا چکی ہیں، یہ کیسے چلی گئیں؟ اور جو کروڑوں کا نقصان، اگر وقت سے پہلے آپ نے جو ہے ٹرینیں چلانا شروع کر دی ہیں یا ٹریکس جو ہیں اتنی نئی ٹرینوں کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ نئی ٹرینیں جو ہیں ان کی بوگیاں الٹ جاتی ہیں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں جن کا براہ راست تعلق لوگوں کی جانوں سے ہے، لوگوں کی زندگیوں سے ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جس نے اس کو کمپاؤنڈ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرینوں کی جو اوقات کار ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر وہ روایتی چیز واپس آ گئی جو بڑے مشکل سے سعد رفیق صاحب نے کنٹرول کیا تھا کہ جو 24 گھنٹے کے ڈیلے ہیں، 12 گھنٹے کے ڈیلے ہیں. ہر حادثہ اٹ سیلف جو ہے وہ ڈیلے کاز کرتا ہے ان ٹرینوں میں. اور جو لوگوں کی پریشانی ہے، لوگوں کے کاروبار خراب ہوئے ہیں، لوگوں کے جو ان کے ذاتی معاملات ہیں، انہوں نے اگر جنازوں پر پہنچنا ہے اور کام کرنے ہیں تو وہ سب، تو اس کا ذمہ دار بالآخر اگر تو یہ حکومت واقعی دعویٰ کرتی تھی کہ ان کو ذمہ داری لینی چاہیے، تو پھر آج جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ محترم شیخ صاحب جو ہیں وہ ریزائن کریں. 79 حادثات پاکستان کی قوم پہلے ہی جو ہے ایک گردن توڑ مہنگائی کے عذاب سے گزر رہی ہے، ہم اس کی متحمل نہیں ہو سکتے. ناز بلوچ صاحب، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ پہلے اس پر جو
قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اور پھر قومی اسمبلی کا فلور ہے، اس پر بات کی جائے اور اس کے بعد کسی سے استعفے کا مطالبہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو بہت افسوس ہوا آج کے اس حادثے میں، جو ٹرین کا حادثہ ہوا اور اس میں بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں۔ حامد میر صاحب، یہ جو حکومت ہے، یہ نیا پاکستان کے اندر حکومتی بینچز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا کابینہ کے وزیر ہوں، یہ ایک المیہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی سے مبرہ ہیں۔ یہاں جو نعرہ لگا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، اب دو پاکستان کی طرف جس طرح انہوں نے جو دو مختلف ویلیوز اور سٹینڈرڈز انہوں نے اپنے بنا دیے ہیں، اس کے تحت ہوتا یہ ہے کہ یہاں دواؤں کی قیمتوں میں راتوں رات ہوش ربا اضافہ 200% ہوا۔ کیا آپ نے دیکھا؟ کون سی اکاؤنٹیبلٹی، کون سی تحقیقات آپ نے دیکھی؟ اسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بار بار چلا کے ہم نے کہا جناب 200% آپ نے ایمرجنسی ڈرگز دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ کوئی تحقیقات نہیں، کوئی انویسٹیگیشن، کوئی پروب نہیں۔ آپ نے بڑے خاموشی سے حکومت نے منسٹر کو سائیڈ لائن کر دیا اور اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ حکومتی ترجمہ، وہ حکومتی نمائندے ہیں۔ تو یہ ریلوے کا بھی یہی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل خرم دستگیر صاحب درست فرما رہے ہیں کہ اتنے تعداد میں جو بار بار ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، لوگوں کی سیفٹی، لوگوں کو انشور کرانا حکومت وقت کا کام ہے۔ درست کہتے تھے خان صاحب اس وقت کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کشتی ڈوب جاتی ہے تو وزیر کو استعفیٰ دے دینا پڑتا ہے۔ تو آج جب یہ معاملات ہو رہے ہیں تو جو اوروں سے ڈیمانڈ ان کی ہوتی تھی، آج وقت ٹاک کرنے کا ٹائم ان کا آ گیا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا مایوس اس حکومت نے کیا ہے لوگوں کو غلط بیانی کے ذریعے، لوگوں کو جھوٹے خواب دکھا کے، سبز باغ دکھا کے، اور اب جب ان کے پاس حکومت کی باغ دوڑ آئی ہے تو یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کے خلاف یہ خود جو ہے۔ لیکن آج تو عمران خان صاحب نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کا افتتاح بھی کیا ہے، کہا ہے زمین حکومت دے گی۔ اور کیسے آپ سیمنٹ کے ریٹ دیکھ لیں حامد میر صاحب، غریب گھر نہیں بنا سکتا۔ جو انہوں نے نہیں، گھر تو نجی شعبہ بنائے گا، زمین حکومت دے گی، لیکن حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کر دی ہے۔ دیکھیں، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو اس حساب سے 10 لاکھ گھر 1 سال کے اندر بن جانے چاہیے تھا حامد میر صاحب۔ ان کی سپیڈ بڑی سست ہے۔ ابھی تو یہ بات کریں، اور جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو سیمنٹ اور سریا غریب تو بھول جائے گا۔